حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ چل رہا ہے اور تقریباً آج 11 کرنے والوں کے لیے آخری موقع ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے اعزاز اور ایسے مرتبے پر فائز فرمایا کہ آج ان کے چاہنے والے، آج ان سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو ہر شہر ہر گاؤں میں ان کے عقیدت مند ضرور ملیں گے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے برادری اور گھرانہ دیکھ کر کے نہیں عطا کیا، بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہی ایسی تھی، ایسی معزز اور ایسے مقرب بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز بخشا اور آپ کو یہ مرتبہ اور فضیلت بخشی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھوڑے سمجھدار ہوئے، بڑے ہو گئے، تو آپ گھر میں موجود تھے تو بادلوں کے ٹکڑوں سے آواز آ رہی تھی، عبد القادر اور بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟ کیا بننا چاہتے ہو؟ چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، آپ سوچ میں پڑ گئے، آواز بار بار آتی رہی، آپ نے سوچا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اپنی والدہ کی طرف رجوع کیا، آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور آپ نے فرمایا، والدہ ماجدہ، بادلوں کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے؟ محبوب بنو گے یا عاشق بنو گے؟
آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا بیٹا اس کا جواب میں نہیں دوں گی، بلکہ چلے جاؤ گاؤں کے باہر جنگلوں میں رہنے والے ایک اللہ والے ہیں، جاؤ ان سے اپنا یہ سوال دریافت کرو اور ان سے جواب طلب کر لو۔ چونکہ وہ جن کے پاس آپ کی والدہ ماجدہ نے بھیجا وہ ایک مجذوب شخص تھے، بدن پہ کپڑا ہے یا نہیں اس کی پرواہ نہیں، بس اللہ اللہ کرتے جا رہے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے پاس گئے اور آپ نے اپنا یہ سوال ان کی بارگاہ میں پیش کیا کہ بادلوں کے ٹکڑوں سے آواز آتی ہے کہ اے عبدالقادر بڑے ہو کر کے کیا بنو گے، عاشق بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، میں تمہارے سوالوں کا جواب کل دے دوں گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، رات میں سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی، کیونکہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات گریہ وزاری میں گزار دیے، رو رو کے پوری رات بتا دیے کہ صبح ہونے والی ہے، صبح میرے مقدر کا فیصلہ ہونے والا ہے، میرے مستقبل کے بارے میں بتایا جائے گا، میرے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح پھر واپس جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی شخص موجود ہی نہیں ہے، جہاں ان اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ تو کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ جب لوگوں سے دریافت کیا کہ کل جو فلاں شخص جو اللہ والے تھے، جو مجذوب تھے، یہاں پہ جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا تھا ان کا تو رات میں انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا پھر ان کی لاش ان کو کہاں دفنایا گیا ہے؟ کہاں چونکہ وہ اس بستی کے لیے نئے تھے، کوئی انہیں جانتا پہچانتا نہیں تھا، ان کے مذہب کے بارے میں نہیں جانتا تھا، ان کی لاش کو سڑک کے کنارے کھنڈر میں ڈال دیا گیا۔ اب تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی لاش کو چیل اور کوے نوچ کے کھا رہے تھے، اور بعض تاریخ میں آیا ہے، بعض کتب میں آیا ہے کہ کتے تک ان کی لاش کو نوچ کے کھا رہے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں بھرے اور پوچھتے پوچھتے اس لاش تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلا کہ اس لاش میں تو صرف ہڈیاں موجود ہیں، گوشت ختم ہو چکے ہیں، جانور کھا چکے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا چکے ہیں ان کی لاش کو، ہڈیاں صرف موجود ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ تو بڑے کمال کے ہیں، آپ نے کہا کل آؤ میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گا، اور میرے آنے سے پہلے آپ چل دیے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ ارے میرے سوالوں کا جواب دے دیتے، اس کے بعد جاتے، اور آپ کو جانا ہی تھا تو جس دن میں آیا تھا اسی دن میرے سوالوں کا جواب دے دیتے۔ آپ مجھے بلائے اپنا چلے گئے۔ اب جانتے ہو اس لاش تو تھی نہیں، ہڈیاں صرف باقی تھیں، ہڈیوں سے آواز آتی ہے اے عبدالقادر اگر محبوب بنو گے تو تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی، تمہارا لاڈ اور پیار کیا جائے گا، تمہارا سواگت کیا جائے گا، تمہارا استقبال کیا جائے گا، تمہاری اچھی سے پرورش کی جائے گی اگر محبوب بننا چاہتے ہو۔ شاعر نے کہا ہے کہ عشق انسان کو بو علی قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے۔ اور یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور اس میں ڈوب کے جانا ہے۔ مدرسے میں بچے 3:30 بجے 4:45 بجے آتے ہیں، جب اعلان کر دیجیے کہ ٹائم سے بچوں کو بھیجیں، 2 بجے حافظ آ جاتے ہیں۔
جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا اور آپ نے فرمایا پھر عاشق کے بارے میں کیا ہے، تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا تھا کہ اگر محبوب بنو گے تو تمہاری آؤ بھگت کی جائے گی، تمہارا لاڈ پیار کیا جائے گا، لیکن اگر عاشق بننا چاہتے ہو تو دیکھ لو عاشق کی لاش تمہارے سامنے موجود ہے۔ پھر غوث پاک نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، میں محبوب نہیں بلکہ عاشق بننا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی شان، ان کے مرتبے کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کی ولایت، ان کے مرتبے کا اندازہ کیسے کوئی لگا سکتا ہے۔ بغداد شریف کی سرزمین پر ایک اللہ والے اور موجود تھے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، شیخ حماد نام تھا ان کا، شیخ حماد۔ اسی بغداد کی سرزمین پر یا اطراف میں ایک شخص رہتا تھا جو شام کی طرف اس کا کاروبار تھا، تجارت کرتا تھا۔ جب تجارت اور شام جانے کا وقت آیا تو سوچا لاؤ جاؤں شیخ حماد کے پاس اور کچھ اپنے بارے میں فال نکلوا لوں کہ میں جانے والا ہوں، میرا کیسا رہے گا، میرا سفر کیسا رہے گا اور میرا تجارت کیسا رہے گا۔ حالانکہ مرید غوث پاک کا تھا، غوث پاک کے پاس نہیں گیا، شیخ حماد کے پاس گیا۔ شیخ حماد نے مراقبہ کیا، آنکھیں بند کی، کچھ دیر کے بعد کھولی آنکھوں کو تو شیخ حماد نے فرمایا کہ تمہارا سفر بڑا خطرناک ہے اور تم یہ سفر ہرگز نہ کرو۔ اس تاجر نے کہا آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو شیخ حماد نے فرمایا کہ اگر تم سفر پر گئے، ملک شام کی طرف گئے اور وہاں سے اپنے مال کو فروخت کر کے، وہاں سے تجارت کر کے جب لوٹو گے اور مال لے کر کے واپس آؤ گے تو تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا راستے میں اور تمہیں قتل بھی کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے تم یہ سفر سے بری ہو جاؤ، نہ جاؤ، پرہیز کرو، کبھی اور چلے جانا۔ وہ شخص سوچا کہ میں تو اتنا سارا روپیہ خرچ کر چکا ہوں، اگر میں وقت پہ نہیں پہنچا تو مال بھی خراب ہو جائے گا اور مجھے ملے گا بھی نہیں اور سارا مال برباد ہو جائے گا۔ وہ فوراً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، عرض گزار ہوا آقا میں ملک شام جانا چاہتا ہوں تجارت کے لیے، میں نے کافی پیسہ لگا دیا ہے مال تجارت میں، اگر نہیں گیا تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مراقبہ کیا اور آنکھوں کو کھولا، کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں، آپ جائیے جائیے تجارت کریے، کاروبار کریے، واپس آئیے، کوئی دقت نہیں ہے، جائیے۔ جب وہ شخص ملک شام پہنچا اور اپنا جو کاروبار تھا کیا، کافی پیسہ لیا، مال و تجارت لیا، ساتھ لیا اور آیا، راستے میں ایک جگہ اسے نیند لگی، رات کا وقت تھا، سو گیا۔ جب سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے ڈاکو آئے اور اس کے مال کو بھی لوٹ لیا۔ وہی شخص بتا رہا تھا کہ میرے مال کو سارے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور مجھے قتل بھی کرنے لگے، اور جب میری گردن پر خنجر چلانے لگے تو میری آنکھ کھلی، دیکھا سامنے کوئی موجود نہیں ہے، فوراً اٹھا اور اپنا زادے راہ اپنے ساتھ باندھا اور سرپٹ گھوڑا دوڑا دیا۔ سوچا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، لیکن راستے میں شیخ حماد مل گئے اور جب ہمیں دیکھا، جب اس تاجر کو دیکھا تو شیخ حماد مسکرا پڑے اور آپ فرمانے لگے واہ اے تاجر شخص، تیرا پیر بھی بڑا کمال کا ہے، تیرا پیر بھی بڑا کمال کا ہے، جو چیز حقیقت میں ہونے والی تھی اسے اپنے دعا کے ذریعے سے خواب میں بدل دیا، تیرا پیر بڑا کمال کا ہے۔ تب وہ شخص سمجھا کہ اچھا یہ ہونے والا تھا، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا بڑا کرم فرمایا کہ میرے حقیقت کو میرے خواب میں بدل دیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے بہت ہی زیادہ لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اور ان کے عقیدت مند بھی پائے جاتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کے حوالے سے تو بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے بیانات ہیں، لیکن چونکہ مسجد میں کئی ایک اعلان بھی کرنے رہتے ہیں، اور آج جو ہر جمعہ کو میں کرتا آ رہا ہوں اس مسجد کے تعلق سے جو محلہ رسول نگر میں جس کا تعمیری کام بڑی ہی زور و شور سے چالو ہے اور دیوار کا کام بھی پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے، بس چھت کی باری ہے۔ اور آپ تمام حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات اس مسجد کے لیے، اس اللہ کے گھر کے لیے اور کل بروز محشر اپنی شفاعت کے لیے آپ اس مسجدی تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیں اور جس سے ہو سکے تعاون کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے علاوہ آپ کے جو جاننے والے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے وہ چاہنے والے، آپ کے وہ جاننے والے جو باہر کاروبار کرتے ہیں، آپ ان سے بھی اس کا ذکر کریں اور ان سے بھی اللہ کے اس گھر میں تعاون کرنے کی اپیل کریں۔ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ مسجد کا کام تقریباً دیوار مکمل ہو چکی ہے، چھت کی باری ہے، تو آپ تمام حضرات بھرپور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اور ایک اعلان یہ بھی کرنا ہے کہ محلے میں جو مدرسہ فخریہ ہے اس میں بچوں کی تعلیم کے لیے استاد کا منتخب کیا ہوا ہے، تعلیم اس میں جاری ہے، لیکن شکایت آتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو وقت سے نہیں بھیجتے، کیونکہ جو پڑھانے آیا ہے وہ تو اپنے وقت سے آئے گا اور وقت سے چلا جائے گا۔ آپ کے بچے آویں یا نہ آویں، نہیں بھیجیں گے آپ اپنے بچوں کو، پڑھائی صحیح نہیں ہو پائے گی تو آپ شکایت کریں گے، یہ شکایت کریں گے استاد صحیح پڑھاتے نہیں، یا یہ شکایت کریں گے کہ کمیٹی والے اس پر دھیان نہیں دیتے۔ حالانکہ آپ وقت پر بھیجیں گے تو اچھی پڑھائی پائیں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ آپ تمام حضرات 2 بجے بچوں کو بھیج دیا کریں، اور کچھ اسکولوں میں چونکہ دیر سے چھٹی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو دیر سے آنے کی، لیکن اگر بچے اسکول سے آ جائیں تو آپ ترنت جو ہے عربی کے لیے مدرسے میں بھیج دیا کریں، تاکہ آپ کے بچے کی صحیح طریقے سے پڑھائی ہو سکے، تعلیم ہو سکے۔ اور میں ایک بار پھر اعلان کروں گا کہ آپ تمام حضرات مسجد کے لیے سوچیں نہ، غور نہ کریں، مشورہ نہ کریں، بلکہ خود فیصلہ کریں اور آپ اس مسجد کے تعاون کے لیے بھرپور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ اللہ کا گھر روزانہ نہیں بنتا، ہمیشہ اس کا تعمیری کام نہیں ہوتا، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ محلہ رسول نگر میں رہنے والے شخص کے لیے بہت ہی زیادہ حد ضروری تھا کسی مسجد کا ہونا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی تھی، خاص کر کے رمضان المبارک کے مہینے میں، کہ ان کو دور جانا پڑتا تھا تراویح کے لیے، کیونکہ وہاں سے یا تو پھر مدینہ مسجد جا سکتے تھے یا تو انجمن اور رضا مسجد آ سکتے تھے، اور دونوں مسجدیں محلہ رسول نگر سے دوری پر ہیں۔ تو چونکہ ایسا اتنا اچھا کام ہوا ہے، اتنا بہتر کام ہوا ہے، جو کئی سالوں سے رکا ہوا تھا، جو کئی سالوں سے لوگ اس کے بنوانے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اور کچھ لوگوں کے دلوں میں بیداری عطا فرمائی کہ لوگ کھڑے ہوئے اور تعمیری کام شروع ہو گیا اور دیوار تک پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ چھت کے لیے کچھ اور بلکہ بتایا گیا ہے مجھ سے کہ 5-6 لاکھ روپے تک کم و بیش خرچ ہے چھت میں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے۔ اور ایک بات یہ کہ کچھ حضرات نے مورنگ بھی دے رکھا ہے کئی ٹالی، ایک صاحب نے جو ہے لگ بھگ 150 بوری سیمنٹ دی، اور بعد میں پتہ چلا کہ 1.5 بوری سیمنٹ سے زیادہ لگنے والا ہے، تقریباً 200 بوری لگے گی۔ پھر ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں 200 بوری دے دوں گا۔ بتانے کا مقصد ہے کہ اس میں غور نہ کریں، سوچیں نہ
بلکہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، آپ تمام حضرات دل کھول کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ان میں اس مسجد میں حصہ لینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کار خیر عطا فرمائے، ان کی شفاعت عطا فرمائے، اور ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا